آج ہے 4 اگست۔ ایک تو ملک بھر میں یوم آزادی جو ہے نا اس کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں، ٹھیک، اور پاکستان کے جھنڈے جو ہیں لوگ وہ خرید رہے ہیں، بینرز لگا رہے ہیں، چھوٹے سیمینار شروع ہو چکے ہیں۔ ہمارا ادارہ نظریہ پاکستان جو ہے، جو ہزاروں بچوں کو تربیت دے چکا ہے، تعلیم دے چکا ہے، سمر کیمپ ہوتا ہے اچھا، جس میں اسکولوں کے، کالجوں کے بچے آتے ہیں، ان کو پاکستان کی تحریک سے، ان کی تاریخ سے اس کی اور آگاہی دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہزاروں بچے وہاں سے یہ شعور حاصل کر چکے ہیں، اور اب وہاں بھی آپ جائیں گے تو آپ کو بچوں کے کھلونے ملیں گے، صحیح، ان کی انگوٹھیاں، ان کے بندے، ان کے ہار، اچھا، کے سارے گرین کلر میں، اور پھر پرچم پاکستان کے چھوٹے بڑے، اور لوگ جوک در جوک آ رہے ہیں اور انہیں حاصل کر رہے ہیں۔ اور آج ہمارے مولانا عبدالخبیر آزاد جو ہیں، بادشاہی مسجد کے امام، جی جی، اور حضرت مولانا عبدالقادر آزاد کے فرزند ارجمند ہیں، اور اس کے رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں۔ انہوں نے ایک کانفرنس بلائی تھی، استحکام پاکستان کانفرنس، اچھا، اگست کے حوالے سے، آزادی کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں علماء شریک تھے، اس میں اقلیتوں کے رہنما شریک تھے، اور بڑی ایک لوگوں نے تقریریں کی، یکجہتی کا اظہار کیا۔ اچھا، اور ہمارے جو سردار ہیں رمیش سنگھ جی اروڑا، جی، رمیش سنگھ اروڑا صاحب، جو انسانی حقوق کے اور اقلیتوں کے وزیر ہیں صوبائی پنجاب کے، وزیر، جی ہاں، وہ وہاں تشریف فرما تھے۔ جو ہمارے بشپ ندیم کمران ہیں، ندیم کامران، کامران صاحب، وہ تھے۔ سیکرٹری اوقاف جو ہیں ڈاکٹر طاہر رضا بخاری تھے، اور سیکرٹری جو ہیں اس کے انسانی حقوق کے اچھا، فدا صاحب وہ تھے، ٹھیک، اور علماء کرام تھے، یعنی بڑے جید علماء۔ کیا اثر دیا ایک پیغام؟ اور اس میں علامہ زبیر احمد ظہیر، مولانا حافظ کاظم رضا نقوی، مولانا مفتی منظر رمضان سیالوی، مولانا سرفراز ایوان، مولانا مفتی عاشق حسین، اچھا، سب موجود تھے۔ اور تم نے کہا ہم پاکستان کے لیے ایک ہیں، ٹھیک، بین المسالک اتحاد بھی اور بین المذاہب اتحاد بھی۔ اچھا، اور پھر افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا، جو فیلڈ مارشل عاصم منیر کو، اور جو 4 روزہ جنگ پاکستان نے لڑی اور جیتی ہے، اس کے حوالے سے اپنے شہداء کو، اپنے غازیوں کو خراج عقیدت پیش کیا، اور کھڑے ہوئے، جھنڈے لہرائے، ہاتھوں سے ہاتھ ملائے۔ اور میں نے وہاں تھوڑی سی گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ چلیے مسالک کے درمیان بھی اتحاد پیدا ہو گیا، اچھا، مذاہب کے درمیان بھی اتحاد پیدا ہو گیا۔ زبردست، اب دیکھیے نا، آپ نے جس طرح پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، ہاں جی، اب ایرانی صدر آئے یہاں ہاں جی، ہزارے تشکر کے لیے، تو وہ بھی ایک پاکستان اور ایران کی دوستی نے بھی ایک نیا روپ جو ہے اختیار کیا۔ ٹھیک ہے، تو میں نے کہا اب جب آپ نے یہ اتحاد تو کرا دیے، یہاں ہمارے کرسچن بھائی بھی موجود ہیں، سکھ بھی موجود ہیں، صحیح ہے، اور مختلف مسالک کے مسلمان بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے، اب تھوڑی سی اور ہمت کریں، کوئی اچھا، اہل سیاست کو بھی متحد کر دیں، اچھا، کوئی علماء اکٹھے ہوں، اچھا، کوئی منت ترلا کریں، کوئی اہل دونوں طرف کا، سیاست کے پاس جائیں، ان سے کہیں بھائی آپ بھی ایک دوسرے کی طرف ذرا محبت بری نگاہ سے دیکھ لیں، تلخیاں کم کریں، تلخیاں کم کر لیں، کچھ اڈیالہ جیل میں بھی چلے جائیں، اچھا، اللہ توفیق دے، اور باقی یہ کہ اقتدار کے ایوانوں میں بھی چلے جائیں۔ صحیح، تمہارا یہ بات جو ہے اچھا، اس وقت تو، اور بہت سب نے مطلب ہے کسی نے اس سے اختلاف نہیں کیا، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم اپنی مشکلات پہ قابو پائیں۔ آمین، اور یہ جو ڈاکٹر سرفراز صاحب ہیں، سرفراز اعوان صاحب، جی جی، انہوں نے یہ کہا کہ بھائی یہ اردو زبان جو ہے اس کی طرف توجہ دی جائے، اردو زبان تعلیمی اداروں سے ہم نکال رہے ہیں، اس کی قدر و قیمت کو تسلیم نہیں کر رہے، اور اس طرح پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں۔ ٹھیک، اردو زبان اور پاکستان لازم و ملزوم ہے۔ صحیح ہے۔